بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ میں آپ لوگ کا میتھس کا ٹیچر سر اسد خان. آج کا جو ٹاپک ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے آرڈر پیئر. آرڈر پیئر کسے کہتے ہیں, یہ کس سیٹ سے نکلا ہوا تھے, اور سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے کارٹیزین پروڈکٹ, اور تھرڈ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے بائنری ریلیشن. تو آتے ہیں سب سے پہلے آرڈر پیئرز کی طرف کہ آرڈر پیئر کسے کہتے ہیں. آرڈر پیئر وہ تمام ایلیمنٹ جو اس فارم میں ہوں اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر پیئر. تو دیکھیں اے کاما بی از کالڈ آرڈر پیئر. اس میں آپ کے پاس ان وچ اے بلانگس ٹو فرسٹ سیٹ اینڈ بی بلانگس ٹو سیکنڈ سیٹ. اس میں جو اے ایلیمنٹ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے یہ فرسٹ سیٹ سے بلانگ, اور جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈ سیٹ سے بلانگ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ کہ اے کاما بی مطلب اے کاما بی آرڈر پہ جو ہے وہ بی کاما اے کی ایکول نہیں ہوتا. اچھا جی, اب آتے ہیں سیکنڈ کارٹیزین پروڈکٹ کہ یہ جو ہم آرڈر پیئر لیتے ہیں یہ کس سیٹ سے نکلا, یہ کس سیٹ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس ہے کارٹیزین پروڈکٹ. کارٹیزین پروڈکٹ کسے کہتے ہیں, کارٹیزین پروڈکٹ آف اے سیٹ اے اور بی. اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اے کراس بی سے, اور اس میں وہ تمام ایلیمنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اٹ از اے سیٹ آف آل آرڈر پیئرس اے کاما بی. اس طرح کے آرڈر پیئرس میں کے ایلیمنٹس کی طرح ہوتے ہیں. اس کے جو ایلیمنٹس ہیں آرڈر پیئر کے فارم میں ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پاس اسی آرڈر پیئر میں جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سیٹ اے سے بلانگ کرے گا, اور سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سیٹ بی سے بلانگ کر رہے ہیں. سمبولیکلی ہم یہاں پہ اس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں کہ اے کراس بی کی اس میں وہ تمام آرڈر پیئرز ہوں گے جس میں فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ سیٹ, اب یہاں پہ فرسٹ سیٹ جو ہے وہ اے ہے, اور سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ سیٹ سے بلانگ کرے گا. اب آتے ہیں بائنری ریلیشن. یہ دونوں جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھے آرڈر پیئر اور کارٹیزین پروڈکٹ, یہ دراصل اس بائنری ریلیشن کی طرف ہی میں ہی ہم یوز کریں گے. اب بائنری ریلیشن کسے کہتے ہیں, اگر آپ کے پاس اے اور بی کوئی سے بھی دو نان ایمٹی سیٹس ہیں تو پھر اسی اے کراس بی کا کوئی سے بھی سب سیٹ لے لیں, دین اینی سب سیٹ آف اے کراس بی از کالڈ بائنری ریلیشن. تو یہاں پہ اے کراس بی کیا ہے یہ آلریڈی آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ اے کراس بی کو ہم کہتے ہیں کارٹیزین پروڈکٹ, اور اس کے ایلیمنٹ کس فارم میں ہوتے ہیں, آرڈر پیئرس کے فارم میں ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ نوٹ لکھوایا آپ لوگوں کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے کہ اگر ہمارے پاس سیٹ اے میں کتنے ایلیمنٹ ہے, سیٹ بی میں اگر آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ تو اے کراس بی کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہوں گے, یا اس کے جو بائنری ریلیشن یا سب سیٹس ہوں گے وہ ہمیں کس طرح پتہ کہ وہ کتنے ہوں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, یہ اکثر آبجیکٹو میں بھی آتا ہے, اگر سیٹ اے میں آپ کے پاس ایم ایلیمنٹس ہے اور سیٹ بی میں آپ کے پاس این ایلیمنٹس ہیں, تو ہمیشہ یاد رکھیں جو اے کراس بی کے ایلیمنٹس ہوں گے وہ کس کی ایکول ہوتے ہیں, ایم کراس این. فار ایگزامپل سیٹ اے میں آپ کے پاس 2 ایلیمنٹس ہیں اور سیٹ بی میں آپ کے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں, تو اے کراس بی میں کتنے ایلیمنٹ ہوں گے, 2 ملٹیپلائی 3 کر لے تو آپ کے پاس 6 ایلیمنٹ اے کراس بی میں ہوں گے. اور پھر اس کے جو سب سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں بائنری ریلیشن, یہاں پہ سب سیٹ جو ہم کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں بائنری ریلیشن. تو وہ اس کا فارمولہ آپ کے پاس اس کی ایکول ہوتا ہے. سب سیٹ کا فارمولہ ہے 2 پاور ایم کراس این, اور نمبر آف ایلیمنٹس کا فارمولہ ہے ایم کراس این. اب اسی کے اوپر ایکسرسائز 5.4 میں جو کویشچن نمبر فرسٹ ہے وہ یہ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. کویشچن نمبر فرسٹ میں کیا کہتے ہیں, اف اے از دس, بی سیٹ آپ کے پاس ہے, دین رائٹ 3 بائنری ریلیشن فرام اے ٹو بی, رائٹ 4 بائنری ریلیشن فرام بی ٹو اے. اس طرح پارٹ 3 میں کہتے ہیں رائٹ 4 بائنری ریلیشن آن اے اور رائٹ 2 بائنری ریلیشن آن بی. اب ہم نے پیچھے تو ڈیفینیشن بنی ہے کہ بائنری ریلیشن کسے کہتے ہیں, اینی سب سیٹ آف اے کراس بی. اب اے کراس بی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ڈیفائن کر لیا. اب کس طرح ہم اس کو فائنڈ کریں گے, اے کراس بی کس طرح فائنڈ کریں, تو وہ اسی کویشچن کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے. تو ایکسرسائز 5.4 جو آپ لوگ کا پیج نمبر 109 پہ ہے, میں نے کویشچن لکھا. اب گیون دیٹ, اب ہم نے جو فرسٹ اس میں لکھنے کو دیکھیں اے اور بی یہ دونوں سیٹ اس کویشچن کے اندر موجود, تو ہم نے یہاں پہ گیون میں بھی اے اور بی لکھنے ہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں کہ رائٹ 3 بائنری ریلیشن فرام اے ٹو بی, اے سے بی پہ آپ کیا کریں 3 بائنری ریلیشن. تو سب سے پہلے آپ نے اے کراس بی فائنڈ کرنا ہے. اگر آپ کو کویشچن میں کہا ہے کہ بی ٹو اے تو پھر بی کراس اے آپ نے فائنڈ کرنا ہے. تو دیکھیں اے کراس بی, اے کراس بی کس طرح فائنڈ کریں, تو دیکھیں اے سیٹ, تو یہاں پہ یہ اے سیٹ, پھر کراس کا سمبل, یہ کراس, یہاں پہ یہ کراس جو ہے کراس ملٹیپلیکیشن کو کہتے ہیں.
صحیح ہے، کراس یہاں پہ سمپل ملٹیپلائی کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ. تو دیکھیں بی سیٹ تو بی سیٹ. اب یہاں پہ ہم اس کا کارٹیزین پروڈکٹ کس طرح فائنڈ کریں گے. یہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے یہ اٹھا کے آپ نے اس کا آرڈر پیر آگے ان دونوں کے ساتھ بنایا. تو دیکھیں 1 کا آرڈر پیر 4 کے ساتھ، دیکھیں 1,4. پھر 1 کا آرڈر پیر 5 کے ساتھ، دیکھیں 1,5. اب 1 کا ہوگا، اب اس طرح 2 کا آپ نے نکالنا ہے. دیکھیں 2 کا آرڈر پیر 4 کے ساتھ، پھر 2 کا 5 کے ساتھ. اس طرح اب آپ کے پاس 3 ہے تو 3 کا آرڈر پیر 4 کے ساتھ اینڈ 3 کا آرڈر پیر 5 کے ساتھ. یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا. تو اس کو آپ نے سیٹ کے اندر کلوز کرنا ہے. تو دیکھیں یہ ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ فائنڈ کر لیا. اور کارٹیزین پروڈکٹ کی ڈیفینیشن کیا تھا کہ کارٹیزین پروڈکٹ آپ کے پاس اس کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اے آرڈر پیر کے فارم میں ہوتا ہے، اور جس میں آپ کے پاس فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ سیٹ. اب دیکھیں یہاں پہ 1 ہے نا، تو یہ دیکھیں فرسٹ سیٹ سے بلونگ کرتے ہیں، اور سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ سے بلونگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں کیونکہ کویشچن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر لیں، رائٹ 3 بائنری ریلیشن فرام اے ٹو بی. تو یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ میں دیکھنا ہے کہ 3 بائنری ریلیشن فرام اے ٹو بی آر. بائنری ریلیشن میں نے کیا کہا تھا کہ اینی سب سیٹ آف اے کراس بی. تو اپنی مرضی کے مطابق ان میں سے کوئی سیٹ نکال کے اس طرح لکھیں. بائنری ریلیشن کو ہم عام طور پہ آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ 3 ہے تو دیکھیں R1 ایم ٹی سیٹ لکھ لیں. ایم ٹی سیٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سیٹ آف ایوری سیٹ. تو R2 میں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ 1 1 لکھتے ہو تو 1 1 لکھ کے 2 2 لے، اپنی مرضی، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ آپ کیا لیتے ہو. تو دیکھیں 1,4 1,5 یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا. پھر یہاں سے میں نے 2,5 اور 3,4 لکھ لیا. آپ چاہے سنگل لکھ لیں، چاہے 2 2 لکھ کے اس کے اندر، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں یہ 3 بائنری ریلیشن یہ آپ کے پاس بن گیا اے ٹو بی میں. اب آتے ہیں اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے سیکنڈ پارٹ میں آپ سے کیا مانگ رہے ہیں. اس کے سیکنڈ پارٹ میں جو ایکسرسائز میں وہ ہے کہ بی ٹو اے. اب بی ٹو اے آپ کس طرح فائنڈ کر، جس طرح آپ نے اے کراس بی فائنڈ کی اس طرح بی کراس اے فائنڈ کی. پھر اس میں اپنے مرضی کے مطابق کتنے 4 بائنری ریلیشن لکھ لیں، کوئی سے بھی لکھ لے. اب آتے ہیں پارٹ نمبر 3 پہ. تو پارٹ نمبر 3 میں کیا کہتے ہیں، رائٹ 4 بائنری ریلیشن آن اے. اب بائنری ریلیشن تو آپ کے پاس ہمیشہ 2 سیٹس کے درمیان ہی بنتے ہیں. تو یہاں پہ آن اے کا مطلب یہ ہے کہ اے کراس اے سے آپ بائنری ریلیشن فائنڈ کر لیتے. دیکھیں پارٹ نمبر 3 رائٹ 4 بائنری ریلیشن آن اے گیون دیٹ. اب یہاں پہ اے سیٹ کے تو آپ نے اے سے لکھنا ہے. تو آن اے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اے کراس اے پہ فائنڈ کرنا ہے. تو دیکھیں اے سیٹ اور کراس اے. اب اس کا بھی آپ نے اسی طرح کارٹیزین پروڈکٹ فائنڈ کرے. 1 کا آرڈر پیر آگے 3 ایلیمنٹس کے ساتھ، یہ دیکھیں ہم نے لے لیا. پھر 2 اٹھائے، ان کا پیر جو ہے آگے ان 3 ایلیمنٹس کے ساتھ بنائے. پھر 3 اٹھائے، ان کا پیر ان سب کے ساتھ بنائے. یہ دیکھیں ہم نے. اب اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اے سیٹ میں 3 ایلیمنٹس تھے، بی سیٹ میں 2 ہے، تو نمبر آف ایلیمنٹ اے کراس بی میں کتنا آپ نے 6 ایلیمنٹ. تو اس طرح یہاں پہ دیکھیں اس میں کتنے ایلیمنٹ ہے 1 2 3. اس میں کتنے ایلیمنٹ ہے 1 2 3، مطلب 3 ایلیمنٹس. 3 3 9. تو یہ اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوں گے وہ آپ کے پاس 9 ہی ہوں گے. اب چونکہ کویشچن میں کہا ہے کہ 4 بائنری ریلیشن، تو اپنے مرضی کے مطابق ان میں سے کوئی سے بھی سب سیٹ اٹھا کے لکھ لے. یہ دیکھیں ہم نے لکھ لے ہوئے. تو یہ اسٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. اب اس طرح جو پارٹ نمبر 4 وہ کیا کہتے ہیں، رائٹ 2 بائنری ریلیشن آن بی. جس طرح ہم نے آن اے پہ 4 بائنری، اس طرح آپ بی سے بھی فائنڈ کر لیں. آپ نے کیا کرنے، بی کو بی کراس بی فائنڈ کر لیں، اور پھر اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی سے 2 لکھ لیں. تو یہ آپ لوگوں کا آج کا کویشچن تھا بائنری ریلیشن سے متعلق. کس طرح بائنری ریلیشن ہم فائنڈ کرتے ہیں، سیٹ جو آرڈر پیر ہوتے ہیں وہ کس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں. آرڈر پیر کس چیز سے نکلا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کارٹیزین پروڈکٹ سے نہیں. تو کارٹیزین پروڈکٹ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اور پھر بائنری ریلیشن کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، اے کراس بی کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں نے آج سیکھ لیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم.